اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالی قادر ہے، مالک ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ چاہے تو روز ازل سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے افراد ہونے ہیں ہوں گے، سب کو اکٹھا زندہ رکھتا، ان کو کھلاتا پلاتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی آنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون ہے جو اللہ کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، اور کون ہے جو اپنے نفس کی خاطر اس عمل سے باز رہتا ہے۔ اس لیے رب نے فرما دیا کہ روزے فرض کرنے کا مقصد فقط یہ ہے تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ ایک ماہ کی مسلسل مشق کے بعد تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، جو بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ جب تم بھوک اور پیاس کو برداشت کرو گے، تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ بھوک کو چیز ہوتی ہے، پیاس کو چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے روزے فرض کیے تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے۔ اور فرمایا کہ یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کے مذاہب میں بھی کسی نہ کسی طور پر جو روزہ تھا اس کی شکل موجود تھی۔ اب دیکھیں تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس جگہ خدا نے حکم دیا ہے کہ وہاں تم حاضر ہو جاؤ، تم وہاں سے کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جس جگہ جس مقام پر رب نے جانے سے روکا ہے اس جگہ تم وہاں حاضر نہ ہو جاؤ۔ یہ ہے تقوی، یعنی جہاں رب کہے جاؤ وہاں جانا ہے، جہاں رب کہے نہیں جانا وہاں نہیں جانا۔ تو یہ تقوی ہے۔ تقوی کی ایک تعریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب سے پوچھی، کہا اے کعب تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ تو جناب کعب فرمانے لگے کہ کیا آپ کا گزر کسی کانٹے دار جھاڑی سے ہوا ہے؟ فرمایا ہاں ہوا ہے۔ کہا کہ وہاں کیسے گزرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے سارے کپڑے سمیٹ کر اس انداز سے گزرتا ہوں کہ جو جھاڑی ہے اس کا کوئی حصہ میرے کپڑے سے یا بدن سے ٹچ نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا میں رہو لیکن دنیا کی جو آلائشیں ہیں، جو دنیا کی لذتیں ہیں، جو دنیا کے اندر گناہ ہیں، خطائیں ہیں، ان سے اپنا دامن سمیٹ کر اس طرح بچ جاؤ جیسے تم اس سے بچے تھے۔ تو یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزہ فرض کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی کیسے پیدا ہوگا؟ یعنی ایک ماہ کے روزے اللہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، اور پتہ چلے کہ تم رحمان کے بندے ہو، شیطان کے بندے، نہیں ہو۔ وہ کیسے؟ پہلی وجہ یہ ہے
جب انسان کے لیے کھانا پینا حلال ہے، حلال ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، جو طیب چیزیں ہیں، وہ انسان کھاتا ہے پیتا ہے، لیکن ایک ماہ کے لیے خاص وقت میں جو حلال چیزیں ہیں ان سے رک جانا ہے، ان کو استعمال نہیں کرنا۔ یعنی جب روزہ بند ہو جائے تو روزہ کھلنے تک تم نے اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنا۔ جب اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ماہ یہ مشق کرواتا ہے کہ تم نے اللہ کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، حالانکہ کھانا پینا حلال تھا، طیب تھا، طاہر تھا، لیکن تم نے اللہ کی خاطر حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا، وہی اللہ تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو باقی 11 ماہ ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ۔ یہ ہے روزہ فرض کرنے کا ایک مقصد۔ اب دیکھیں، آپ گھر میں موجود ہوں، آپ کے فریزر کے اندر مشروبات ہوں، ہر طرح کے مشروبات ہوں، کھانا بھی موجود ہو، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، ایمان سے بتائیے اس فریزر کو کھولنا تو دور کی بات ہے، آپ کبھی سوچیں گے نہیں کہ میں نے وہ چیز استعمال کرنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ سانس پیدا ہو جائے تو یہی انسان بازار میں ہو، یا انسان اپنی دکان پہ ہو، یا انسان اپنا کوئی کاروبار کر رہا ہو، کسی محکمہ کے اندر ہو، اسے یہ سانس پیدا ہو جائے، اگر کوئی دیکھتا تو نہ دیکھے، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ اگر یہ سانس پیدا ہو جائے تو انسان بہت سارے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہی مقصد ہے روزہ فرض کرنے کا، تاکہ ایک ماہ کی مسلسل مشق کرنے کے ساتھ انسان اس بات کا عادی ہو جائے کہ انسان جو ہے وہ گناہوں سے اس نے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس نے بچنا ہے۔ اب دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب شعبان کا آخری دن آتا حضور میں جمع فرماتے ہیں، آپ فرماتے قد اذلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو خوشیاں مناؤ، اے لوگو مسرتیں مناؤ، کیونکہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ گیا ہے جو کہ عظمت والا بھی ہے، جو کہ برکت والا بھی ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آنا اور چلے جانا، ایک ہوتا ہے آنا اور چھا جانا۔ کہا رمضان وہ ہے جو آتا بھی ہے اور چھا جاتا بھی ہے، اور یہ مہینہ عظمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے۔ برکت کیسے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کثرت، ایک ہوتی ہے برکت۔ کثرت یہ ہے کہ 4 روٹیاں ہیں، کھانے والا ایک ہے، پھر بھی پیٹ سیر نہیں ہوتا، پیٹ سیر نہیں ہوتا، اور روٹی ایک ہے، 2 بندے سیر ہو جاتے ہیں، یہ برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ برکت۔ تو کہا اللہ سے برکت مانگا کرو، کثرت نہ مانگا کرو۔ کثرت کا کیا اس بار ختم ہو جائے، تو فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے، اور اس کے لیے پہلی چیز اللہ نے فرمائی فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اے میرے امتیو اس مہینہ میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ یہ ہے برکت، یعنی رات ایک ہوگی، اس کے اندر جو اعمال کریں گے، جو چیزیں کریں گے، عبادت کریں گے، اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے 1000 مہینوں کی راتوں کے برابر مل جائے گا۔ پھر فرمایا اگلی بات، ایک برکت یہ ہوگی، دوسری برکت یہ ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہے اس کو فرض کیا ہے، جو رات کا قیام ہے یعنی نماز تراویح، اس کو اللہ تعالیٰ نے مستحب بنایا ہے۔ اب دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ فرض ہے اور تراویح کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اگر بندہ ایک نفل نیکی کرتا ہے
اللہ تعالیٰ رمضان کے علاوہ جو فرض ہے اللہ تعالیٰ اس کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رمضان کی ایک نفل نیکی اور غیر رمضان کا ایک فرض دونوں برابر ہیں، اور کہا جو اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کریں اس ماہ کے اندر برکت کتنی ہے کہ بندہ کام ایک کرتا ہے، اگر نفل ہے تو فرض کا درجہ، اور اگر فرض ہے تو 70 کا درجہ برابر ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فرض اور نفل میں کیا فرق ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر نماز آپ کی قضا ہو جائے، وہ نماز آپ نے پڑھی، کہتے ہیں کہ اس نماز کی قضا ہونے پر آپ ساری زندگی نفل پڑھتے رہیں، لیکن جو ثواب تھا نا ادا پڑھنے کا، اس کا ثواب پوری زندگی نوافل پڑھ کے بھی نہیں ملتا۔ یہ فرق ہے فرض اور نفل کا۔ فرمایا اس مہینہ میں جو انسان فرض ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینہ کے اندر کسی عہدیدار کو روزہ افطار کروائے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسے دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ ان کا ایمان کتنا عجیب تھا۔ عرض کی آقا ہم میں سے کوئی آدمی طاقت نہیں رکھتا کسی کو افطاری کروائے، کسی کو پانی پلائے۔ فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی دے دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے اور دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، جو ثواب روزے دار کو ہے وہی اس کو ملے گا جس نے اس کو روزہ افطار کروایا ہے۔ یہ ہے برکت، یہ ہے رحمت۔ اور فرمایا جو اول ہے رمضان کے 3 عشرے ہیں، کتنے جی؟ 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، تیسرا عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا، جگہ جگہ قدم قدم ہماری نیکیاں ہیں۔ یہ ہماری بدبختی ہوگی، ہماری بدنصیبی ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، سعادتوں کو نہ سمیٹ سکیں۔ دیکھیں اگر سین کے اندر پیالہ پڑا ہو، اس کا منہ الٹا ہو، پوری رات بارش ہوتی رہے اور بندہ پیالہ کہے بارش نے کچھ نہیں کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو بتائیے، ایمان سے بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ قصور تیرا ہے، تیرا منہ الٹا پڑا ہوا تھا، اگر تیرا منہ سیدھا ہوتا تو رحمت کا ایک قطرہ تیرے اندر بھی آ جاتا۔ یہی حال ہمارا ہوگا رمضان کی راتوں میں۔ اللہ تعالیٰ جوش رحمت کے ساتھ اس طرح قریب آ جاتا ہے، اللہ کے ندا دیتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اس کو میں عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا اس کو رزق عطا فرما دوں۔ لیکن انسان خواب غفلت میں پڑا رہتا ہے، اسے اس بات کا ہوش نہیں رہتا ہے کہ مجھ سے کون خطاب کر رہا ہے، مجھے کون بلا رہا ہے۔ اگر انسان کو یہ ادراک ہو جائے کہ بلانے والا وہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے اور خالق ہے، انسان سارے دندے چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں آ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرا بن کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو مجھے کہنا، تو ایک بار میری راہ میں چل کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا دیوانہ نہ بنا دوں تو مجھے کہنا۔ اللہ کہتا مجھے ایک بار یا حیو یا قیوم مان کر تو دیکھ، تیرے گھر میں رزق کے ڈھیر پیدا نہ کر دوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ رب کہتا ہے میری طرف ایک بلشت چل کر تو دیکھ، اگر ایک گز تیرے پاس رہوں تو مجھے رب نہ کہنا۔ اللہ کہتا ہے تو میرے پاس پیدل چل کے دیکھ، اگر میں تیرے پاس دوڑ کر آیا تو مجھے رب نہ کہنا۔